السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اگین ایک نئی اور پیاری سی حدیث جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن جامع ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلین ایک جو ہوتا ہے نا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بارے میں، اور یہ سٹیٹمنٹ اتنی یعنی کہ وہ ہے کہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو سمجھ لیں آپ کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے وہ دوست ہیں، ٹھیک ہے، صادق اور امین بھی تھے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسپیشل اس دنیا میں بھیجا اور اپنا ان کی ایک قسم کی ہر جگہ، اور ان کی عزت پہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں جو بھی گستاخ رسول ہوا وہ کتے کی موت مرا، یعنی کہ جو بھی گستاخ رسول گستاخی کرے گا اس کے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سٹیٹ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اسی وجہ سے دیا کہ وہ غلطی سے کوئی ایسی بات نہ کر دے جس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ تو اس پیاری سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ بتا رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے، کہ کوئی بھی شخص بے شک سچی ہو یا جھوٹی ہو، جو کوئی بھی شخص جو میرے نام سے یعنی کہ میرا نام لے اور کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعوذ باللہ، اپنے پاس سے وہ بات کرے، میں نے کہا جو میں نے نہ کہی ہو، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے نہ کہی ہو، یعنی جو میں نے نہ کہا ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی کہ وہ سمجھے وہ جہنمی ہے پکا 100%، کیونکہ جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللہ عالمین بنایا، سوچیں انہوں نے 7 جہانوں 7 زمینوں ایک جو کائناتیں بنائی ہیں، ان میں سب میں ان کی رحمت اترتی ہے، کیونکہ تبھی وہ رحمۃ اللہ عالمین کا ان کا لقب دیا گیا نا، اور وہ خود رب العالمین ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت العالمین ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اور ہم بات کرتے ہوئے اس طرح نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں جس طرح کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ درجہ دیا جو آج تک کسی پیغمبر کو نہ مل سکا، لیکن اس درجے کے باوجود ان کو یہ درجہ ملا، اور ان کی شخصیت کو دیکھیں، ان کو کبھی مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اتنی معتدل شخصیت، اتنے اعتدال والے تھے کہ انہوں نے اپنی امت کو ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر کے بتایا، یعنی حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جوتوں تک کو گانٹا، وہ اسی وجہ سے ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ میری امت میں کوئی بندہ اس میں شرم نہ کرے۔ انہوں نے ہر کام کیا، انہوں نے نارمل زندگی گزاری جس طرح ہم لوگ ابھی گزارتے ہیں، ہم بھی انہی چیزوں سے گزرتے ہیں، ہم بھی انہی مسائل سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے ان سب میں سے گزر کے ہمارے لیے ایک نمونہ دیا، یعنی ان کے کر کے انہوں نے بتایا کہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمارے نبی نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا تو ہم کیوں کریں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اتنی اعتدال والی ذات ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پہ تو اللہ معافی دے، نعوذ باللہ، ایسے لوگ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں کیا کس طرح لیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کا مقام ہم طے ہی نہیں کر سکتے، وہ اتنا بڑا ان کا مقام ہے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں۔ تو ہمیں اپنی نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، انہوں نے جس طرح زندگی کی ہے ان کے سنتے رسول پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی، معجزے دی ہیں، اللہ معافی دے۔ کچھ لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں، میں تو وہ کرنا بھی نہیں پسند کرتا، تو استغفار، اللہ تعالیٰ مجھے معافی دیں، کیونکہ میں ایسی باتوں کا ذکر بھی نہیں کرنا پسند کرتا جو میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی اعلیٰ ذات تھی، ان جیسے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا، وہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ تو جب ان کو رحمۃ اللہ عالمین بنایا گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو ہے نا اپنی زندگی کو اس دنیا میں بھی سنواریں، اور آخرت میں بھی ہم لوگ اپنے نبی کے ذکر کے ساتھ جب جائیں گے تو ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ جو ہمارے یہ جو گناہ ہیں نا جن کی جانچ پڑتال ہونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دے گا۔ جب ان کے نبی کا ذکر آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ میرے رسول کے امتی ہیں، اور رحمت اللہ انہوں نے سفارش کی ہوئی ہے، تو معاف کر دو، وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں غلط باتوں سے بچائے، غلط باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی ہر بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک کلیئر واضح حدیث ہے، اس کو آپ لازمی سے اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ اس پہ واضح پیغام ہے ہمارے نبی کا، اور اس سے اوائڈ کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو اس وجہ سے خود کو بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں، اور اس حدیث کو لازمی سے پھیلائیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب